حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح میرے سامنے جلوہ فرما تھے، اور سامنے چاند بھی میں دیکھ رہا تھا، اور میں ایک جھلک جو ہے وہ چاند کی دیکھتا، ایک نظر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھتا۔ تو میں بار بار دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الامام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ الکریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک فضائل کے اوپر احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ درس شروع کرنے سے پہلے انشاءاللہ کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کروں گا اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا، اور تکبر اور ریاکاری سے بچوں گا۔ کسی عام مومن یعنی عام مسلمان کو جو غیر عالم ہے اس کو توہین کے نظروں سے نہیں دیکھوں گا، اس کا بھی احترام کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت اور عمل کرنے کی توفیق اور جمیل عطا فرمائے۔ شروع کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی میرے اوپر 1000 مرتبہ درود پڑے گا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو معاذ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ کہ نبی ہمارے جیسا ہے وہ کچھ نہیں دے سکتا، اور اس کا اختیار کسی چیز پر نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو ان کے رد کے لیے انشاءاللہ العزیز میں کچھ روایات پیش کروں گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، چاہے وہ کوئی نبی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، اصلی ہو، جعلی ہو، کسی نبی نے نہیں آنا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اور جس بات کو یہ دلیل بنا کے پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ پہلے سے دنیا میں تشریف لے کے آ چکے ہیں، یعنی وہ پہلے سے نبی ہیں، لیکن اب پھر وہ اللہ پاک کے حکم سے آسمان میں اٹھائے گئے۔ تو نیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کی ہی وہ تبلیغ کریں گے اور سلیم کو توڑیں گے۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسولوں کا سلسلہ مجھ پہ ختم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مجھ پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ تیسری روایت ہے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضور نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کے تئیں اس وقت خاتم النبیین لکھا گیا جب کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی گوندی ہوئی مٹی میں تھے، یعنی ان کا پتلا اس وقت تک تیار نہیں ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ پاک کے ہاں نبی تھا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں کیا گیا تھا، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہیں کیا گیا تھا۔ اور چوتھی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ لگی تو میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں کنجیاں جو ہیں، چابیاں خزانوں کی، جو زمین کے خزانے ہیں جتنے زمین کے اندر، ان کے خزانوں کی چابیاں مجھے تھمائی گئی۔ اور پانچویں روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ عطا ہوا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ عطا ہوا، روب سے میری مدد فرمائی گئی اور مجھے ساری زمین کی کنجیاں عطا فرمائی۔ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا رنگ روشن اور چمکدار تھا، اور حضور کا پسینہ گویا موتی تھا، اور کسی دیباج اور ریشم کے کپڑوں کو میں نے حضور کی مبارک ہتھیلیوں سے نرم نہیں پایا، اور میں نے کوئی ایسا مشک و عنبر
نہیں سوں گا جس کی خوشبو حضور کے جسم مبارک کی خوشبو سے بڑھ کر ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب بہت زیادہ پایا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے اچھی خوشبو نہ میں نے کسی عنبر کی سونگی، نہ کسی اچھی کستوری کی سونگی۔ سب سے اچھی جو افضل خوشبو تھی مجھے جو لگی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا، اور میں نے کوئی ریشم کوئی اس طرح کا نہیں دیکھا نرم کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت ہی میری اطاعت ہے۔ تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ کچھ عطا فرمایا گیا جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا، اور مجھے زمین کے جتنے بھی خزانے ہیں سب کی چابیاں مجھے عطا فرمائی گئی۔ اور چھٹی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم علیہ السلام کا سردار ہوں گا، اور میں سب سے پہلے قبر سے اٹھوں گا، اور سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفاعت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا، اس کے بعد جو ہے شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ پھر وہ جو ہے حجاج کرام، حفاظ اور علماء کرام، اس طرح جو شہداء ہیں، پھر وہ بھی وہ شفاعت کریں گے۔ سب سے پہلے جو شفاعت کا دروازہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھولیں گے۔ ساتویں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلے شفاعت کروں، میری شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، اور مجھے اس پر فخر نہیں۔ اور آٹھویں روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی تئیں میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا اور بزرگی والا ہوں۔ نویں روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، تو کبھی میں حضور کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی چاند کی طرف۔ حضور اس وقت سرخ لباس پہنے ہوئے تھے، تو آخر میں نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح میرے سامنے جلوہ فرما تھے، اور سامنے چاند بھی میں دیکھ رہا تھا، اور میں ایک جھلک جو ہے وہ چاند کی دیکھتا، ایک نظر جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھتا۔ تو میں بار بار دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ 11ویں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی رستے سے گزرتے، پھر حضور کے بعد جو بھی اس رستے سے گزرتا تو حضور کے پسینے کی خوشبو محسوس کر لیتا کہ حضور ادھر سے تشریف لے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا معطر تھا، اتنا خوشبو والا تھا کہ جب بھی آپ کسی جگہ سے کسی سمت سے آپ تشریف لے کے چلے جاتے، تو جدھر سے آپ گزر جاتے تو جب آپ کے بعد جانے والا اس رستے سے جاتا تو وہ یہ گواہی دیتا تھا کہ اس رستے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو جو آج کمینہ صفت لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے بڑے بھائی کی طرح عزت کرنی چاہیے، معاذ اللہ، ان کا رد جو ہے آگے آ رہا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے ان کی اوقات جو ہے وہ انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ اللہ پاک نے جس کو جتنی شانیں دی ہیں ان سب سے بڑھا کے شانیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ اولو العزم رسولوں میں 5 ہیں، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان سے بھی افضل فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی زیادہ شان والا فرمایا۔ تو جن کے چہرے مبارک پر وضحا آ جائے اور جن کے سینہ مبارک کے اوپر علم نشرح لک صدرک آ جائے تو ان کی شانیں تو کیا، سبحان اللہ۔ تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَاكَ ہے سایہ تجھ پر، ذکر ہے اونچا اور بول ہے بالا تیرا۔ تو
اللہ پاک ہمیں صدق دل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ پاک کی اطاعت کرنے کی توفیق اور جمیل عطا فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت حقیقتاً اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اللہ پاک، اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن سب سے پیار جو ہے، سب سے زیادہ پیار وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک پر کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں آئندہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین بیان کرنے کی توفیق اور جمیل عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔